رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله الحمد لله الذي هدانا وألطف علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أفضل الصلوات وأزكى التسليمات على رسوله سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأتباعه المخلصين الذين بلغوا في أرجاء العالم كله رسالة الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی قدر، اللہ عز و جل نے اس دنیا میں ہم کو بتایا ہے اور ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور صرف یوں ہی نہیں بھیج دیا بلکہ ایک مشن کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے دین کی بول بالا، اپنے دین کا بول بالا، اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. چنانچہ اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتایا وہ یہ: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ دین حق کو اور دین اسلام کو تمام تر ادیان اور مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو، کفار کو ناگوار ہی کیوں نہ ہو. لہذا اب آپ کو معلوم ہے کہ آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی بعثت نہیں ہوئی ہے. یہ ذمہ داری اب ہمارے اور آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس مقصد اور مشن کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا تھا، اس مقصد اور مشن کی ذمہ داری اب ہمارے اوپر بالخصوص اور ہم پر عائد ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایک بات کہی تھی: الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ جو لوگ حاضر ہیں وہ غائب تک ہمارے پیغام کو پہنچا دیں. لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دین کے بول بالا اور دین کے غلبے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم خود اسلامی رنگ میں، دین کے رنگ میں رنگ جائیں اور پھر اس کے بعد اس کی دعوت دوسروں کو دیں تو یہ دعوت ہمارے لیے مؤثر بھی ہوگی. جو زیر بحث اس وقت عنوان ہے، جو بات ہمیں آپ سے کرنی ہے، وہ اس وقت یہ کہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، اگر ہم کہیں کہ 80 سے 85 بلکہ 90% یا اس سے بھی زیادہ لوگ اسراف اور فضول خرچی میں پڑے ہوئے ہیں، تو یہ بات مدد نہیں ہوگی. اسراف کا یہ مطلب صرف پیسے میں اسراف نہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ کسی چیز پر خرچ کرنا یا ناجائز خرچ کرنا، بلکہ انسان بیجا کوئی بات کرے تو وہ بات بھی اسراف ہے، کوئی کام کرے تو وہ کام بھی اسراف ہے، مال میں اگر بیجا خرچ کرے تو وہ مال بھی اسراف ہے. دیکھیں، تبذیر کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ تبذیر کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی. یہ کہ انسان صرف یہ نہیں کہ ضرورت سے زائد کسی چیز پر خرچ کرے، یعنی معصیت میں خرچ کرے، لہو و لعب پر خرچ کرے، لہو کاموں پر خرچ کرے، تو یہ تبذیر ہے اور یہ زیادہ سنگین ہے. اسراف کی کبھی اسلام میں گنجائش نہیں، تو تبذیر کی بدرجہ اولا اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ امت مسلمہ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، یہ نہیں. بہت سارے لوگ ہیں، بہت پیسے ہیں، لیکن وہ اس کو بے محل صرف اپنی خواہشات پر اور اپنے شوق پورے کرنے کے لیے اس کو خرچ کرتے ہیں اور ناجائز اس کو پیسہ بہاتے ہیں. بلکہ صرف اتنا ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ امت کے اس مالدار طبقے کے بیجا مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے
نہ جانے کتنی جانیں تلف ہوتی ہیں اور کتنے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ وجہ ہے. لہذا اسراف کرنے سے صریح طور پر منع کیا گیا ہے. چنانچہ قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی اس میں صاف صاف یہ بتایا گیا کہ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ نہ تو اپنے ہاتھ کو گلے میں باندھ کر رکھو، گردن سے باندھ کے رکھو، یعنی بالکل ہی بخیل بن جاؤ کہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے، اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتے، ضرورت مندوں پر بھی خرچ نہیں کرتے. بخیل بننے سے منع کیا. ولا تبسطها كل البسط، اور اس بات سے بھی منع کیا گیا کہ پورے طور پر اپنے ہاتھ نہ کھول لو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ ٹھنڈی ہو، پیسے پورے طور پر خرچ کرو اور پھر تم کسی اور سے مانگتے پھرو، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری نہ ہو. لیکن یاد رکھیں کہ ضرورت ہے، ضرورت اسراف نہیں ہے. شوق پورا کرنے کا نام ضرورت نہیں ہے، خواہشات پورا کرنے کا نام ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ایسے آئیں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جن سے یہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، کہ تم نے خوب مزے کر لیے دنیا کی زندگی میں اور لطف مزے اڑا لیے. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت کا عذاب، ذلت کی سزا دی جائے گی بما کنتم تکسبون، ان کرتوتوں کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے. لہذا ہمیں چاہیے کہ مال کے سلسلے میں جو حقوق ہیں ان حقوق کو پورا کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے راستے میں اور ان کاموں میں خرچ کریں جن سے ہمیں دنیا بھی بنتی ہو اور ہماری آخرت بھی بنتی ہو. لہذا ایک بات تو یہ ایک آیت یہ پڑھی جہاں ایک دوسری جگہ پر دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیکوکار اور اچھے اور سچے بندوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات فرمائی کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا. وہ عباد الرحمان کی پوری فہرست ہے کہ رحمان کے بندے کون ہیں، اچھے اور سچے بندے اور صحیح معنی رحمان کے بندے وہ ہیں کہ والذین اذا انفقوا کی فہرست گنانے کے بعد کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں ولم یقتروا، اور نہ بخل کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور ان کا خرچ کرنا اعتدال پر ہوتا ہے، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم. لہذا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل تعریف اور لائق تحسین ہیں. لہذا ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو ولا تسرفوا، لیکن اسراف مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسرفین کو فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آپ روایتیں سنتے چلیے. حضرت عامر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عامر بن شعیب کی ایک روایت ہے، وہ اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ کلوا وتصدقوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلۃ، کہ تم کھاؤ پیو اور صدقہ کرو اور پہنو لیکن اسراف نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو، اور نہیں تکبر اور گھمنڈ ہو. ضرورت کے مطابق اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کے اظہار میں بھی مداخلت نہیں، لیکن نعمتوں میں اسراف نہیں ہونا چاہیے. نعمتوں کے اظہار میں وہ اما بنعمت ربک فحدث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا بال بکھرے ہوئے، پراگندہ حال، پراگندہ بال. آپ نے کسی سے فرمایا کہ کیا اس شخص کے پاس کنگھی وغیرہ کچھ نہیں کہ یہ اپنے بال سنبھال لے کم سے کم. اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ عز و جل کو یہ بات پسند ہے، اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اپنی نعمتوں کا اثر اپنے بندوں پر دے گے. لیکن یاد رکھے کہ نعمت کے اثر دکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی اسراف کریں، فضول خرچی کریں، شادی بیاہ میں بے پناہ اور بے دریغ خرچ کریں، جس کی وجہ سے نہ جانے کتنی عورتیں بے موت مر جاتی ہیں. لہذا اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ فضول خرچی کسی بھی چیز میں ہو، اسراف کسی بھی چیز میں ہو، وہ درست نہیں ہے. ذرا اس سلسلے میں جو اسلام کا کانسیپٹ ہے، اسلام کا جو اسلام کی تعلیم ہے اس کا ذرا سا اندازہ لگائیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس سے گزرے. حضرت سعد وضو کر رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر تنبیہ کی جب انہوں نے اسراف سے کام لیا. چاہے 3 مرتبہ زیادہ دو لیا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اسراف کیوں کرتے ہو وضو میں؟ تو کہا کہ اللہ کے تو پانی میں بھی کیا اسراف ہے، وضو میں بھی اسراف ہو سکتا ہے. تو کہا ہاں وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اگر کہ تم جاری نہر پر بھی ہو، یعنی نہر جاری میں بھی اگر وضو کر رہے ہو اور اس میں 3 مرتبہ سے زیادہ بغیر ضرورت کے اگر پانی استعمال کر رہے ہو، یہ بھی اسراف ہے. ذرا سا اندازہ لگائیے آپ
یہ وضو کرنے کے سلسلے میں جو ایک عبادت ہے اس سلسلے میں بھی 3 مرتبہ سے زیادہ پانی کے استعمال کو بھی اسراف کہا. بلکہ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت ذرا آپ سنیے. ایک شخص، ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کے بارے میں سوال کیا. اللہ کے وضو بتائیے کیسے کرتے ہیں وضو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وضو کر کے دکھایا، 3 مرتبہ آدھا دھو کے آپ نے دکھایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم، کہ جو اس سے زیادہ کرے گا، 3 مرتبہ سے زیادہ اگر کوئی اعضاء کو یعنی وضو کے اعضاء کو دھوئے گا تو اس نے ایک برا عمل کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، حد سے تجاوز کیا. یہ وضو کے بارے میں. ذرا بتائیے کہ مال کے سلسلے میں اگر ہمارا یہ رویہ ہوگا تو اللہ اس کے رسول کے ہمارا معاف ہے. یاد رکھیں کہ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہو، چاہے مال ہو یا دوسری نعمتیں اور دوسری صلاحیتیں، ان ساری نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ مالداروں کے مال میں وہ حق موجود ہے. کن کا؟ للسائل والمحروم، جو لوگ سوال کرنے والے ہیں واقعی ضرورت مند، اور والمحروم، اور جو لوگ محروم ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضرورت پڑنے پر اور جب بے چین اور بےتاب ہو جاتے ہیں تو اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاتے نہ چاہتے ہوئے. کچھ لوگ ہیں کہ اپنی ہر ضرورت کو دبا کر رکھتے ہیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارا نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے سامنے ان کی ضرورتیں معلوم کر کے ان کی ضرورتیں پوری کریں. لہذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات ہے کہ اسراف نہ کریں کسی بھی طرح سے. یعنی بات میں بھی اسراف نہ کریں، کسی کام میں بھی اسراف نہ کریں. مثال کے طور پر باتوں میں کیا تھا؟ خواہ مخواہ کی فضول باتیں کرنا یہ اسراف ہے. فضول باتیں کرنا یہ اسراف ہے. یا تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے یا کوئی ایسی بات کرے جس سے آدمی کو خود بھی خوشی ہو یا دوسرے کو خوشی پہنچانے کے لیے، لیکن عام طور سے ہماری زبانوں کا استعمال دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہوا کرتا ہے. یہ انتہائی غلط بات ہے. کام میں کیا ہو سکتا ہے؟ خواہ مخواہ ایک کام کی ضرورت نہیں، ایک کام کے لیے ہم جا رہے ہیں بغیر ضرورت کے، آپ اس وقت کو کسی اور کام میں بھی، وقت میں بھی اسراف ہو سکتا ہے کہ وقت کا ہم بے جا استعمال کریں. اور مال کا اسراف سب کو معلوم ہے کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام میں اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف ہے. بھائیوں اور دوستوں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو پورا اسپتال بنا سکتے ہیں اپنے پیسوں سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر کا پورے مہینے کی زندگی کا خرچہ ان کو اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خرچ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ خرچ کریں گے تو وہ بچا کر رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں اپنے بیٹوں کی شادیوں پر اسراف اور فضول خرچی کرنے کے لیے اور نمائش کرنے کے لیے. یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں جو لوگ ناحق تصرف کرتے ہیں، ان رجالا يتخوضون في مال الله بغیر حق فلهم النار يوم القیامہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مال میں اس لیے کہ جو مال دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، جو لوگ ناحق تصرف کرتے ہیں، بے جا خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ کی دھمکی دی گئی ہے، فلهم النار يوم القیامہ. اور یاد رکھیں دوسری بات، ایک روایت اور ہے حضرت معاذ بن جبل کی، جہاں تک مجھے یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے کے قدم قیامت کے دن اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ 4 سوالات نہ کر لیے جائے. عمر کہاں کھپائی، اور جوانی کے بارے میں خاص طور سے کہ جوانی کہاں گوائی، جوانی کن کن کاموں میں خرچ کی، اور پھر مال کے بارے میں مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم پر کتنا عمل کیا ہے. لہذا یاد رکھیں کہ ہم یعنی آزاد نہیں ہیں، ہم مکلف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اس لیے ہے تاکہ ہم زندگی کا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. ذرا ایک منٹ سے تصور کریں کہ یہی شادی کا جو معاملہ چل رہا ہے کہ اگر اس کو سادگی کے ساتھ کریں کتنا آسان ہے. ایک شخص آتا ہے کسی کے گھر پہ، صحابہ کرام کا دور دیکھیے کہ نکاح کی ضرورت. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، حضرت سعید بن مسیب کا واقعہ ہے. ان کے ایک شاگرد ہوا کرتے تھے. کئی دنوں تک وہ شاگرد مجلس میں نہیں آئے. اس کے بعد پھر وہ آیا تو ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم آئے کیوں نہیں بہت دنوں تک؟ انہوں نے کہا میری بیوی کا انتقال ہو گیا.
تو کہا کہ تم نے نئی شادی کر لی، کوئی شادی کر لی دوسری؟ تو کہا کہ نہیں شادی تو مجھے میں یوں زوجی جو نہیں ابنتا ہوں، مجھے لڑکی کون دے گا؟ انہوں نے کہا کہ ان فالتو فالتا اگر میں تمہیں اپنی بیٹی سے شادی کرا دوں تمہاری کر لو گے؟ کہا کہ ہاں کر لوں گا۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی۔ کون ہے یہ؟ اس وقت علم و فضل کے اعتبار سے ان کے ٹکر کا شاید کوئی نہ ہو۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بادشاہ کے گھرانے سے پیغام آیا تھا ان کی بیٹی کے، انہوں نے رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ وہ شخص اپنے شاگرد کی شادی کر رہے ہیں اور کیا کرنے کی سادگی کے ساتھ نکاح پڑھاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو خود جا کر کے پہنچانے آتے ہیں، اور جب ان کے در پر پہنچتے دروازے پر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ انہوں نے کہا کہ سعید۔ تو انہوں نے کہا کہ سعید کہ حضرت سعید بن مسیب کو مسجد اور گھر کے درمیان کہیں دیکھا ہی نہیں گیا اس عمر میں، کہا کہ ان کے بارے میں ذہن کھول کے دیکھا تو پتا چلا کہ یہ جو ہے اپنی بیٹی کو لے کر آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے شادی کر لی ہے، اب مناسب نہیں ہے کہ تم بغیر یعنی اکیلے تم رات گزارو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو اندر داخل کیا، پھر واپس کر دیا۔ اس سادگی کے ساتھ نکاح ہوا کرتا تھا، اسی وجہ سے اس میں برکت نہیں۔ ذرا ایک واقعہ اور اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے اور پھر ذرا فیصلہ کیجیے۔ ایک غیر مسلم گھرانہ تھا، اس میں تقریباً 3-4 بیٹیاں تھیں ان کی۔ وہ 2-3 بیٹیاں غربت کی وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی کہ میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، وہ جہیز کہاں سے لائیں، جہیز کہاں سے لائیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، ایک بیٹی بچ رہی تھی، بچہ تو خودکشی کر لی۔ انہوں نے کہا کہ ابو ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ہم جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں اور کسی مسلمان سے شادی کر لیتے ہیں، یہ کر لیں گے تو آپ کی جو ذمے جو بات ہے یعنی یہ جو ہے جہیز کا مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہے گا، آسانی سے شادی ہو جائے گی۔ تو اس نے باپ نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے۔ باپ نے کہا کہ بیٹی اب مسلمان بھی اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، یعنی مسلمانوں کے یہاں بھی خوب اس کا لین دین ہے، خوب اس کا رواج ہے۔ اس کے بعد اس بیٹی نے بھی خودکشی کر لی، یہ جان کر کے مسلمان بھی جہیز لیتے اور دیتے ہیں اور اس میں خوب فضول خرچیاں کرتے ہیں۔ ذرا بتائیے کہ ان 2 بیٹیوں کا مسئلہ تو اتنا نہیں ہے، لیکن یہ بیٹی جو اس امید میں اسلام لانا چاہ رہی تھی کہ اسلام لانے کے بعد ہماری شادی آسانی سے ہو جائے گی، اس خون ناحق کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا یہ مالدار لوگ نہیں ہوں گے؟ کیا ہم اور آپ نہیں ہوں گے جو لوگ شادی میں فضول خرچی کرتے ہیں؟ بارات کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں۔ لہذا جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کے سلسلے میں خوب سن لیجیے، اس مال کے بارے میں بہت سخت پرسش ہونے والی ہے، بات پوچھ ہونے والی ہے۔ شادی کو انتہائی آسان بنائیے، زنا کو مشکل بنائیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جب ہم شادی آسان کریں گے۔ جب تک شادی مشکل رہے گی، خودکشیاں بھی ہوں گی، نہ جانے کتنی بہنیں اس طریقے سے ضائع ہو رہی ہوں گی اور کتنی جانیں ضائع ہو رہی ہوں گی، اور اس کے علاوہ نہ جانے کیسے کیسے مفاسد عام ہو رہے ہوں گے۔ یعنی پھر زناکاری کا تو عام ہونا بالکل بدیہی بات ہے، یقینی بات ہے۔ لہذا یہ طے کر کے اٹھیں، کون لوگ وہ سارے مالدار جو مالدار ہیں، شادی انتہائی سادگی کے ساتھ کریں، انتہائی سادگی کے ساتھ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بہت سارے راستے ہیں۔ اسکول نہیں ہے پڑھنے کے لیے، فیس نہیں ہے دینے کے لیے، گھر نہیں ہے لوگوں کے پاس، کھانے کے لیے روزگار نہیں ہے، آپ فیکٹریاں بنائیے، آپ ہاسپٹل بنائیے، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تو بہت سارے مصائب ہیں جس کی وجہ سے وہ دعائیں آپ کو ملیں گی کہ ڈائریکٹ عرش سے ٹکرائی ہوں گی۔ لہذا اس کو کم سے کم آسان کیجیے اور فضول خرچی کے تعلق سے یاد رکھیے کہ یہ مال آپ کا نہیں ہے، یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، جس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن ضرور پوچھ گچھ ہوگی اور پوچھ تاچھ ہوگی۔ لہذا یہ ہم آج سے یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ زندگی کی صرف شادی نہیں، کسی بھی مرحلے میں انشاءاللہ ہم فضول خرچی سے کام نہیں کریں گے، نہ بخل سے کام لیں گے، یعنی ولا تجعل کا مغلولۃ الی عنق، اور نہیں جو ہے بہت زیادہ ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خرچ کرنے پر خود ہی فقیر بن جائیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی اعتدال کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ برکتیں نازل ہوں گی۔ اعتدال کے ساتھ اگر ہم ہر کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تمام سے تعلیمات پر خصوص مال کے سلسلے میں جو ہدایات اسلامی ہیں اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ہیں ان پر عمل کرنے کے، ہمیں پوری دنیا میں اسلام کی جو روشن تعلیمات ہے اس کو عام کرنے کی توفیق خاص نوازے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آپ سبھی سے التجا ہے کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔